اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو بندہ باہ کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کے دل میں پھر بھی ندامت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر بالفرض زنا کا ارتکاب بھی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو زانی سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے دل میں یہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے حرام کام کا ارتکاب کیا۔ ایک آدمی کے اگر کسی سے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں تو دل میں بہرحال اس کے ندامت ہوتی ہے کہ میں یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ بغیر نکاح کے اگر میں نے کسی سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں تو اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ جاہ کے گناہ میں مبتلا ہے، سٹیٹس کے گناہ میں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کے گناہ میں، وہ تو اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتا۔ متکبر آدمی کبھی اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا۔ خود پسند بندہ کبھی اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا، تو اس لیے چونکہ گناہ گار ہی نہیں سمجھتا، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اس کے اندر ندامت ہی نہیں آتی۔ ندامت نہ ہونے کی وجہ سے، توبہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ توبہ سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا بندہ جو جاہ کے گناہوں میں مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر خود پسندی اور تکبر جیسے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور ان گناہوں سے نکلنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ یاد رکھیں خود پسندی اور تکبر اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ رائی، انگلش میں رائی کو ایٹم کہتے ہیں۔ ایٹم بم جو ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں وہ تباہی پھیلا دیتے ہیں، شہروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ تکبر بھی زندگی کے اندر تباہی پھیلا دیتا ہے، یہ انسان کو آخرت کے اعتبار سے برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کو فرمایا کہ یہ تکبر ایٹمی گناہ ہے، ایٹم ذرے کو کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو اگر ایٹمی ہتھیار تباہ کن ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ تکبر جیسا ایٹمی گناہ یہ بھی انسان کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان جب اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو اپنے برابر ہی نہیں سمجھتا، وہ کسی کو اپنے مطابق ہی نہیں سمجھتا، اور اس کو وہ خوبی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اسے اس گناہ سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو یاد رکھیں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو گرانا آسان ہے، خود اپنی نظروں میں خود کو گرانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دنیا داری کی خاطر لوگوں کے سامنے تو لوگ کہتے ہیں او جی میں بڑا عاجز مسکین بندہ ہوں، او جی میں نے تو کبھی غرور کیا ہی نہیں، من آنم کے من دانم، اپنے آپ کو بڑا مٹا ہوا ظاہر کرتا ہے، مگر اپنے اندر اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے کہ نہیں میں یہ تو کر رہا ہوں عاجزی کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے، مگر ہوں میں بڑی چیز، میں بڑی شے ہوں، لوگ اصل میں مجھے پہچانتے نہیں، لوگوں کو میرے مقام اور مرتبے کا نہیں پتہ۔ اسی کا نام خود پسندی ہے، اسی کا نام تکبر ہے۔ اور یہ گناہ اس وقت تک اس گناہ کو گناہ بندہ نہیں سمجھتا جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہ کرے۔ جب وہ اللہ والوں سے کی صحبت میں آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو وہ عیب ہے جو مجھے اپنے سے دور کرنا ہے، اور انسان اس کو ساری زندگی اپنی خوبی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ خود پسند نمازیں بھی چل رہی ہیں، ذکر بھی چل رہا ہے، تسبیحات بھی چل رہی ہیں، مگر تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہے۔ اور اس گناہ سے جان اسی کی چھوٹتی ہے جو اس گناہ کو گناہ سمجھے، اس گناہ کو گناہ تسلیم کرے، اور اس گناہ کو زندگی سے نکالنے کی تڑپ اور طلب اس کے اندر ہو۔ اگر وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اسے اپنا آپ اچھا نظر آ رہا ہے اور دوسرے حقیر نظر آ رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ نیک پارسا سمجھ رہا ہے، دوسرے گناہ گار نظر آ رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ وہ اس گناہ سے جب گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو اس کی جان کیسے چھوٹے گی؟ اس لیے انسان کو تزکیہ نفس کی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ نفس کو مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی زندہ چیز ہے اور اس کا گلا گھونٹ دیا جائے،
نفس کو مارنے کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کے اندر جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو قابو میں کرنا۔ جب نفس کی من پسند تمناؤں کو اور خواہشات سے اس کو روک لیں گے تو انسان کا دل خود بخود دنیا سے ٹھنڈا ہو جائے گا، دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ تو نفس کو مارنے کا مطلب نفس کی بری خواہشات کو کنٹرول میں کرنا، نفس کی بری تمناؤں کو جو ہے قابو میں کرنا۔ یہ بندہ سیکھ لے، اس کا مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں نفس کا مارنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا، کہ یہ دنیا کی زندگی لوگوں نے کھیل تماشا سمجھی ہوئی ہے، اور حقیقت میں اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں اور کھیل تماشے کے اندر بہت سی مماثلتیں ہیں، بہت سی چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ کھیل تماشا بھی گھڑی دو گھڑی کی بات ہوتی ہے، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے 2 گھنٹے کا میچ ہوتا ہے، اسے پرانی زبان میں گھڑی دو گھڑی کہتے ہیں۔ تو کھیل تماشا بھی گھڑی دو گھڑی کا ہوتا ہے، تو انسان کی دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے کہ جب انسان دنیا سے جانے لگے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ میں نے گھڑی دو گھڑی دنیا میں زندگی گزاری، حالانکہ وہ 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال گزار کر گیا ہوگا، مگر اسے لگے گا کہ بھئی میں نے تو بہت تھوڑا سا وقت گزارا، میں نے تو بہت تھوڑا سا وقت دنیا میں گزارا۔ تو اسے پوری زندگی گھڑی دو گھڑی نظر آئے گی۔ ہمیں اپنی زندگی کے 50-60 سال ایک خواب کی مانند نظر آئیں گے۔ آج بھی اگر ہم اپنی زندگی کے پچھلے 50 سالوں کو دیکھیں تو جیسے تھوڑی سی دیر میں بندہ پوری کی پوری فلم چلا لیتا ہے، تو سارے کا ساری زندگی کا نقشہ چند منٹ کے اندر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح موت کے وقت بھی انسان کو ایسے ہی لگے گا کہ یہ تو کھیل تماشا تھا، کھیل ختم اور میری زندگی ختم۔ تو جیسے کھیل تماشے میں وقت کا پتہ نہیں چلتا، وقت ضائع ہوتا ہے اور انسان کو وقت کے ضیاع کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کی زندگی کے اندر جب آدمی غفلت کی زندگی گزارتا ہے تو اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اور موت کے وقت اسے پھر پچھتاوا ہوگا، اسے احساس ہوگا کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی ضائع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زندگی کو کیسا پایا، دنیا کی زندگی کو کیسا پایا، چونکہ ان کی عمر 1000 سال کے قریب تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں گھر میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ جتنا وقت اس میں لگتا ہے نا کہ ایک دروازے سے بندہ داخل ہو اور اگلے دروازے سے نکل جائے، مجھے اپنی 1000 سال کی زندگی بالکل اسی طرح محسوس ہوئی۔ تو بھائی جن کی زندگیاں 1000 سال تھی، اگر ان کی زندگی اپنے آپ کو اتنی غیر حقیقی وہ سمجھتے تھے تو ہماری تو زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی، یہ کوئی زندگی ہوتی ہے جس پر ہم اتنا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اتنا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس میں ہم تکبر بھی کرتے ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے بھی ہیں، اس میں ہم نے اپنا روب بھی لوگوں پر قائم کرنا ہے، اس میں پتہ نہیں ہم نے کیا کیا منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہوا تو وہ یہ کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ کاش کہ اس حساب کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں۔ اکثر اوقات دیکھا ہے کہ جو لوگ کھیل تماشا دیکھتے ہیں انہیں بعد میں اپنے وقت کے ضائع ہونے کا افسوس ہوتا ہے کہ بھائی وقت بھی برباد کیا اور پیسہ بھی ضائع ہوا۔ آپ کبھی دیکھا کریں یہ بڑے بڑے میچ دیکھ کر جو لوگ نکل رہے ہوتے ہیں اکثر افسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں، بڑا افسوس ہوا۔ کسی کو ہار پر افسوس ہوتا ہے اور کسی کو اپنے من پسند کھلاڑی کے فیل ہونے پر افسوس ہوتا ہے کہ جو اس سے توقعات تھی وہ ان توقعات پر پورا نہیں اترا۔ 90% مجمع افسوس کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ تو آدمی یہ کھیل تماشا دیکھنے میں اس میں لذت نظر آتی ہے، مگر اس کا انجام وقت کا بھی ضیاع، پیسے کا بھی ضیاع، اور انسان خوشی کی خاطر یہ کام کرتا ہے اور حقیقت میں بعد میں اس کے دل کے اوپر ایک نحوست ہوتی ہے اور اس کو حسرت ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کی زندگی ختم ہوگی تو اسے اپنی زندگی جو غفلت میں گزری ہوگی اس پر افسوس اور حسرت ہوگی، اس پر ندامت ہوگی۔ کھیل تماشا سکرین کے سائے کی طرح ہوتا ہے، اور آج کل تو زیادہ تر سکرین ہی پہ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو جیسے سکرین پہ دوڑتے ہوئے سائے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دنیا کی زندگی بھی سائے کی مانند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سائے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے
حقیقت کا سامنا کرے، اور آخرت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ دنیا کا نام تو لیا جاتا ہے، مگر کئی دوست اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دینے سے مراد سب کچھ چھوڑ دینا ہے، کہ انسان گھر بار چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، جاب چھوڑ دے، اور مسجد کے اندر جا کر تسبیح پکڑ لے، یا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے اور وہاں جھونپڑا بنا کر بیٹھ کر اللہ اللہ کرے۔ یاد رکھیں، اس کا نام دنیا چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ترک دنیا نہیں کہتے۔ دنیا کو چھوڑنا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے حقیقت میں؟ دنیا اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن۔ یہ کاروبار کرنا، دنیا کے معاملات کو سیدھا کرنا، بیوی بچے، ان کا نام دنیا نہیں ہے۔ سونے چاندی کا نام دنیا نہیں ہے۔ ان چیزوں میں الجھ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال دینا، اس کا نام دنیا ہے۔ تو ترک دنیا کا مطلب گھر بار چھوڑنا نہیں ہے، کاروبار اور جاب چھوڑنا نہیں ہے۔ ترک دنیا کا مطلب ترک لذات دنیا، کہ دنیا کے اندر جو حرام لذتیں ہیں، جو ناجائز لذتیں ہیں، جو خواہشات پر مبنی لذتیں ہیں، ان لذتوں کو اللہ تعالیٰ کی خاطر ترک کر دینا، اس کا نام ترک دنیا ہے۔ کئی مرتبہ اللہ رب العزت مال و دولت بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دین کی نعمت بھی دیتے ہیں۔ ایسے انبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے کہ جو وقت کے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دین کی شاہی بھی عطا فرمائی اور دنیا کی شاہی بھی عطا فرمائی۔ اور عین ممکن ہے کہ ایک آدمی دیکھنے میں ارب پتی ہو، مگر اس کا دل ایسا پاک ہو کہ اس کا شمار فقراء کے اندر ہو۔ اور عین ممکن ہے کہ ایک بندے کے پاس دھیلا نہ ہو، مگر اس کے دل کے جذبات قارون جیسے ہوں، فرعون جیسے ہوں۔ یہ تو دل کے سنورنے کی بات ہے۔ اگر دل سنور جائے تو سنورا ہوا بندہ ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھے گا، وہ ہمیشہ دین کو دنیا پر ترجیح دے گا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا۔ اور اصل میں دنیا داری نام اسی کا ہے کہ دنیا کو جب بندہ آخرت پر ترجیح دینے لگے، یہ پکا دنیا دار بندہ ہے۔ تو ترک دنیا سے کئی لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دو، نہ تم کماؤ، نہ کھاؤ، نہ پہنو۔ نہیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جنگلوں سے، بیابانوں سے ہو کر نہیں گزرتا، ویرانوں سے ہو کر اللہ تعالیٰ تک نہیں بندہ پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ انہی گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کر گزرتا ہے، کہ دنیا میں بھی بندہ رہے، دنیا سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ تو دنیا میں تو رہے بندہ، دنیا کا طلبگار نہ بنے، دنیا کے اندر حلال کو اختیار کرے اور حرام لذتوں کو چھوڑ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی سند میں بعض علماء نے اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، بعض نے موضوع کہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو مضمون ہے یہ دوسری کئی حدیثوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دنیا کو مردار کہا۔ اللہ کے محبوب ایک دفعہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ ایک ایسے مردار بکری کے بچے کے پاس سے گزرے کہ جو چھوٹے کان والا تھا اور مردار بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو کون خریدنے پر تیار ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کو لوگ نہ خریدتے، یہ عیب والا ہے، اور ابھی تو یہ مردار ہے، بدبودار ہے، اس کو کون خریدے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ تو اس لیے یہ جو فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، یہاں پر کتے سے تشبیہ کیوں دی؟ تو علماء نے اس کے کچھ نکات بیان کیے ہیں، اس لیے اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، مردار تو کئی مرتبہ کوا بھی کھاتا ہے،
کوے کو بھی کہیں مردار پڑا ہوا نظر آئے تو وہ بھی کھا لیتا ہے، اور کتا بھی مردار کھاتا ہے۔ تو کتے سے تشبیہ دی، کوے سے کیوں نہیں دی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوا، اس کی عادت ہوتی ہے کہ اسے جب مردار نظر آئے تو وہ شور مچاتا ہے، اوروں کو بھی بلاتا ہے اور سب مل کر کھاتے ہیں۔ لیکن کتے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے مردار مل جائے تو خاموشی کے ساتھ سارے کا سارا خود ہی چٹ کرنا چاہتا ہے، اور کوئی دوسرا کتا آ کر اگر شریک ہونا چاہے تو اس سے لڑنے پڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا دار بندہ بھی اس کو کتے سے اس لیے تشبیہ دی کہ اس کے اندر اگر ہرس پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے، تو وہ ساری دنیا خود ہی ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کسی کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہتا اس کے فائدوں کے اندر۔ تو اس لیے تشبیہ دی کہ جیسے کتے کے اندر ہرس ہوتی ہے، ہمیں دنیا کا کتا نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر کوے کی ایک عادت اور بھی ہے کہ جب اسے مردار نظر آتا ہے تو وہ اس کا گوشت تو کھا لے گا، لیکن اگر مردہ کوا کہیں پڑا ہوا نظر آئے تو وہ مردہ کوے کو نہیں کھاتا۔ کتے کے اندر عادت یہ ہے کہ اسے کوئی بھی مردار نظر آئے، حتیٰ کہ مردہ کتا بھی نظر آئے تو اس کو بھی کھا لے گا۔ تو دنیا دار بندہ بھی اگر ہرس کے مرض میں مبتلا ہو جائے، لالچ کے مرض میں مبتلا ہو جائے، تو وہ کھاتا تو ہے دوسروں کا بھی مال، اور کئی مرتبہ اگر اپنے بھائی کا مال بھی ہڑپ کرنا پڑے تو اس کو بھی نہیں چھوڑتا، اپنے بھائی کے مال کو بھی کھا جاتا ہے، وراثت پہ قبضہ کر لیتا ہے، بہنوں کو محروم کر دیتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے، اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ الدنیا جیفت وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ پھر دیکھا کہ کوا جہاں مرے ہوئے دوسرے کوا جہاں مر جائے تو دوسرے کوے وہاں نہیں آتے۔ آپ کسی کوے کو اگر مار کر لٹکا دیں گے تو کوے اس سے عبرت پکڑیں گے، وہاں نہیں آئیں گے، مگر کتا جو ہے وہ مردار کتے کو دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتا، پھر وہیں آئے گا۔ اسی طرح دنیا دار بندہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ دنیا داروں کے انجام کو دیکھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ فلاں نے دنیا پرستی کی، اس کا کیا انجام ہوا، قارون کا کیا انجام ہوا، حامان کا کیا انجام ہوا، فرعون کا کیا انجام ہوا۔ پھر وہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے کہ فلاں بندہ ملک کا صدر تھا، آج ملک بدر ہے، فلاں وزیر اعظم تھا، آج وہ اسیر اعظم ہے، فلاں ارب پتی تھا، آج وہ بھیک منگا ہے۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں جو معاشرے کے اندر بکھری ہوئی ہیں۔ انجام دیکھ کر بھی وہ عبرت نہیں پکڑتا، وہ بھی اسی راستے پہ پھر بھی چلنا چاہتا ہے۔ تو کتا دوسرے کتوں سے انجام نہیں پکڑتا، عبرت نہیں پکڑتا دوسرے کے انجام سے۔ تو ان مثالوں پر اگر غور کیا جائے تو واقعی یہ بات صحیح لگتی ہے کہ بھئی الدنیا جیفت وطالبها کلاب۔ پھر کوے کو دیکھا کہ دن میں اگر وہ مردار کو کھائے گا تو رات آرام سے گھونسلے میں جا کر سو جاتا ہے، مگر کتے کی عجیب حالت ہوتی ہے کہ دن میں مردار کو کھاتا ہے اور رات کو بیٹھ کر اس پر پہرا دیتا ہے کہ کوئی اور کتا آ کر لے نہ جائے۔ دنیا دار بندہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ دن میں وہ دنیا کمانے میں لگا ہوا ہوتا ہے، دنیا کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور رات کو دنیا کمانے کی پلاننگ میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ سارا دن دکان کے اندر گزرتی ہے، دن دکان میں گزرتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو دکان اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس وقت بھی اس کے اندر کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے، بینک بیلنس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو نہ دن کو اس کو چین، نہ رات کو چین۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ دنیا دار بننے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیندار بننے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ یہ پیغام پہلی کتابوں میں بھی دیا گیا اور آخری کتاب میں بھی یہ پیغام دیا گیا، اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اس دنیا سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی نازل فرمائی، اور اے امت محمدیہ کے افراد، اس آخری کتاب قرآن میں بھی تمہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں
کہ اس دنیا کے دھوکے میں مت پڑنا، اس دنیا کو آخرت پر مت ترجیح دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔